نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني اسرائيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله الها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناسا انکم لتقولون قولا عظیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی کل آیات 18 ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلی نشست میں عرض کیا تھا، حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول یہ ہے ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام 10 10 کمانڈمنٹس جو کہ پتھر کی سلوں کے اوپر کندہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، در حقیقت یہ انہی کا قرآنک ورشن ہے، وہی احکام 10 ہیں جو کہ یہاں پر ان الفاظ مختلف ہیں، احکام وہی ہیں۔ اور یہ گویا کہ اسلامی معاشرے کا بنیادی طور پر جسے ہم بلو پرنٹ کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کوئی بڑی عمارت بننی ہو تو پہلے اس کا نقشہ بنتا ہے ایک نیلے کاغذ کے اوپر، بلو پرنٹ۔ یہ اسلامی معاشرے کا بلو پرنٹ ہے۔ اسلامی معاشرے کے خصائص کیا ہیں، نمایاں اوصاف کیا ہیں، اس میں ویلیوز کیا ہیں، سوشل ایولز کا کیا تصور ہے، کن چیزوں کو ایریڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، کن چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان پر یہ 2 رکوع جو ہیں یہ بہت جامع ہیں۔ انہی کا ایک اختصار سورہ انعام میں بھی آیا، وہاں ایک رکوع کے اندر پھر ان کا خلاصہ آیا، لیکن ہمارے اس منتخب نصاب میں یہ 2 رکوع شامل ہیں۔ ان میں سے اب 5 آیتیں رہ گئی ہیں۔ فرمایا، اور پہلی آیت جو آج کی ہے وہ بہت اہم ہے علمی اعتبار سے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مت پیچھے لگو ایسی چیزوں کے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔ توہمات، خامخواہ کا توہم ہے، وہم ہے، توہمات چلے آ رہے ہیں سینہ بسینہ، نسل بعد نسل، بعض چیزیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، حالانکہ ان کے لیے نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی منطقی دلیل ہے۔ علم 2 طرح کا ہے، جیسے کہ علامہ ابن خلدون نے بہت ہی خوبصورتی سے سمو دیا تھوڑے سے الفاظ میں، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ علم 2 طرح کا ہے، یا تو ابدان کا، فزیکل باڈیز کا علم ہے جسے ہم فزکس کہتے ہیں، طبیعیات کا علم ہے، یہ ساری چیزیں اسی کی شاخ ہیں، کیمسٹری بھی اسی کی شاخ ہے، باقی یہ ساری شاخیں در شاخیں ہوتی چلی گئی ہیں۔ ابتدا میں ایک ہی لفظ طبیعیات اس کے لیے تھا۔ اور علم الادیان، دین کا علم، یہ علم جو ہے یہ آسمان سے آتا ہے وحی کی شکل میں انبیاء کے پاس، اور پہلا علم جو ہے وہ انسان نے دنیا میں خود سیکھا ہے، قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم چل کر۔ سائنس کیا ہے؟ کبھی ہمارے بڑے آباء و اجداد جو رہتے تھے کہیں غاروں میں، نہ بھی کوئی سائنس تھی نہ کوئی انرجی کا سوال تھا، کسی نے دیکھا کہ اوپر سے کوئی پتھر گرا ہے پہاڑ کا، اور وہ نیچے بھی چٹان تھی، اس پر جب ٹکرایا ہے تو آگ کا شعلہ پیدا ہو گیا۔ اس آبزرویشن کو لے کر اس نے پھر ویریفائی کیا، پتھر کو پتھر سے ٹکرایا، آگ نکل رہی ہے۔ گویا کہ آگ ایجاد ہو گئی، آگ اس طریقے سے انسان نے ایجاد کر لی۔ یہ پہلی سورس آف انرجی ہے جو انسان نے تلاش کی ہے اور اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔
اسی طریقے سے کسی شخص نے دیکھا ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے کے اوپر، لیکن اس کا ہانڈی کا ڈھکنا ہل رہا ہے، بھائی اس کو کون ہلا رہا ہے؟ کوئی ہاتھ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا جس نے اسے ہلایا ہو۔ غور کیا، معلوم ہوتا ہے کہ اندر جو سٹیم پیدا ہو رہی ہے پانی سے، جو بھاپ پیدا ہو رہی ہے وہ اٹھا رہی ہے اس کو۔ تو اس سے اب سٹیم کی انرجی معلوم ہو گئی ہمیں، اب اس سے سٹیم انجنز بن گئے اور ٹرینیں دوڑتی پھر رہی ہیں، اور کیسی کیسی سپیڈ سے جو انجن جو دوڑتا جا رہا ہے۔ تو یہ رفتہ رفتہ انسان نے علم حاصل کیا ہے۔ تو ایک ہے یہ علم کائنات کا، اور اس کے اندر جو قوانین طبعیہ کار فرما ہیں ان کا علم حاصل کرنا، اور ان کو حاصل کر کے ان کو پھر ایکسپلائٹ کرنا، یوز کرنا، استعمال کرنا۔ اگر آگ کا استعمال ہو گیا تو کھانا پکانا سیکھ لیا انسان نے، ورنہ پہلے وہ کچی سبزیاں اور کچا جو ہے وہ دانے کھاتا ہوگا، اور اس کے علاوہ کیا، یا کچا گوشت، جانور شکار کیا اور کچا گوشت کھا گیا، اس کے بعد اس نے پکانا سیکھ لیا، سٹیم انجن چلا لی وغیرہ وغیرہ۔ تو علم دو ہیں، یا تو کوئی شے وحی سے ثابت ہو تو سر آنکھوں پر، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وحی میں ہے ثابت، تسلیم، اور یا کوئی شے پھر ہمارے سائنٹیفک نالج کے ذریعے سے ثابت ہو جائے، ویریفائبل ہو۔ ان دو کے علاوہ تیسرا علم کوئی نہیں ہے۔ اب جیسے یہ ایسٹرالوجی ہے، ہاتھوں کو دیکھتا ہے، فلکیات سے اندازہ کرتے ہیں، یہ ستاروں کے اثرات ہیں، یہ اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں ایسٹرالوجی کے، اب یہ دن آپ کے لیے اچھا ہے، کیسا ہے، منحوس ہے، اچھا ہے، بھلا ہے، یہ سب بکواس۔ سختی کے ساتھ روکا گیا کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، حالانکہ ان کے اندر کوئی جزوی حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کے پیچھے مت پڑو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ہرگز پیچھے نہ لگو ایسی چیزوں کے کہ جن کے لیے تمہارے پاس کوئی پختہ علم نہیں ہے۔ علم جیسا کہ میں نے عرض کیا یا وحی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے نبی پر، وہ علم ہے، اور یا علم انسانی ہے، اس کے ضمن میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یقیناً ہم نے جو تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، اور دماغ دیا ہے۔ فؤاد کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے دل، یہ عربی کے استعمالات میں سے ہے، لیکن اگر اس کا آپ مادہ دیکھیں، فائدہ، فعید، فائدہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اس کے بعد فے کا نشان ڈال دیتے ہیں اور کچھ آگے لکھا ہوتا ہے فائدہ، اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس سے یہ لفظ بنا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ ہے انسانی علم، کان نے سنا، آنکھ نے دیکھا، دماغ نے اس میں جو کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، جو بھی سینس ڈیٹا اس کے اندر فیڈ ہوا ہے اس کا نتیجہ نکالا، پروسیس کیا، اور میموری میں اگر کوئی چیز پہلے سے موجود ہے اس سے ٹیلی کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک نیا علم جو ہے انسان کو حاصل ہو گیا، اور وہ بھی اس نے اپنی میموری کے اندر فیڈ کر دیا۔ اللہ خیر صلی اللہ، اگلا قدم ہوگا، اس کے بعد اگلا قدم ہوگا، اگلا قدم ہوگا۔ یہ جو ہم نے تمہیں یہ اعلی علم جو ہے، حصول علم کے جو آلات ہم نے عطا کیے، ان کو جو ہے استعمال کرو۔ در حقیقت یہی ہے وہ جذبہ جو قرآن نے پیدا کیا کہ توہمات کو چھوڑ کر علم کی پیروی کرو۔ علم یا وحی کا علم، اور یا پھر علم سائنس کا علم۔ سائنس کا علم وہ ہے جو ہمیں حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور ہمارے سینس ڈیٹا کو ہمارا دماغ کا کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے، پھر اس نتیجے کو ویریفائی بھی کر لیا جاتا ہے۔ پانی کے بارے میں یہ گمان ہوا کہ یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے، اس کی ہائیڈرولسس کر دی گئی اور واقعتاً دو گیسز وجود میں آ گئی، اور پھر مزید اس کو تجربے سے واضح کرنے کے لیے ان گیسز کو جمع کیا، اسپارکنگ کی، اور پانی بن گیا۔ یہ گویا کہ علم ہے، اور فؤاد ہے کسی شے سے نتیجہ نکالنا۔ کہتے ہیں یہ لحم فعید، جب گوشت کو جو ہے پوری طریقے سے بھون لیا جائے، اس میں سے پانی وانی نکل جائے تو اس کو فعید کہتے ہیں، یہ جو ہے بھنا ہوا گوشت۔ تو دو تین چیزیں یہاں بیان ہوئی ہے۔ انسانی علم جو ہے، ایک ہے ڈیوائن نالج جو وحی کے ذریعے سے آ رہا ہے، وہ قرآن ہے، وہ تورات تھی، وہ انجیل تھی، یا اور نبیوں کو جو وحی آئی ہے وہ تھی۔ یہاں دوسرے علم کا ذکر ہو رہا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ جیسے کبھی پہلے یہ خیال تھا
کہ یہ ہماری زمین جو ہے یہ ایک گائے یا بیل کے سینگ کے اوپر ہے، کھڑی ہوئی ہے، وہ اس بیل کا جو ایک سینگ تھک جاتا ہے تو وہ دوسرے سینگ کے اوپر لیتی ہے اس زمین کو، تو وہ زلزلہ آتا ہے۔ زلزلہ کیسے آتا ہے؟ جبکہ وہ گائے جو یا بیل جو ہے وہ اپنا سینگ بدلتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ بھائی اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی قرآن میں، کوئی اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں، کوئی آپ کے تجربے میں، کوئی سائنس کی اکتشافات میں کوئی دلیل نہیں، توہمات ہے جو چل رہے ہیں۔ توہمات سے تعلق منقطع کر کے علم پر اپنے موقف کی بنیاد رکھنا، یہ ہے در حقیقت قرآن مجید نے جو انقلاب برپا کیا ہے علم کے میدان میں۔ یہی وہ شے ہے جسے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ چیز مسلمانوں نے یورپ میں انجیکٹ کی، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، کارڈووا کی یونیورسٹی، ٹولیڈو کی یونیورسٹی، گریناڈا کی یونیورسٹی، غرناطہ اور قرطبہ اور طلیطلہ کی یونیورسٹیوں سے فرانس اور جرمنی اور اٹلی کے نوجوانوں نے آ کر یہ علم سیکھا، اور پھر اس کے ذریعے سے یورپ کے اندر رینائسنس، احیاء علوم کی تحریک چلی، اصلاح مذہب کی تحریک چلی، پھر انہوں نے سائنس ایجاد کی، سائنس میں کتنی ترقی ہوئی، آج کہاں پہنچ گئی ہے۔ آج وہ سائنس جہاں تک پہنچی ہوئی ہے، واقعہ یہ کہ اس کی اونچائی تک میرے لیے دیکھنا ممکن نہیں، ٹوپی گرے گی۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ آج سائنس وہاں پہنچ گئی، لیکن اس روح کو بیدار کرنے والا قرآن ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے منطق دو طرح کی ہے، ایک منطق استخراجی، ڈیڈکٹیو لاجک، اور ایک ہے مشاہدے کی بنیاد کے اوپر منطق استقرائی، انڈکٹیو لاجک۔ انڈکٹیو لاجک سے انسان کو انٹروڈیوس کرانے والا قرآن ہے، اور اسی انڈکشن یا انڈکٹیو لاجک کے نتیجے میں سائنس پروان چڑھی ہے، اور اس سائنس نے پھر جو بھی ترقی حاصل کی ہے، میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان جو ہے وہ ستاروں سے باتیں کر رہا ہے، اور انسان چاند کے اوپر قدم رکھ کر اور چہل قدمی کر کے آ چکا ہے۔ یہ ہے در حقیقت علامہ اقبال نے لکھا ہے اپنے خطبات کے دیباچے کے اندر کہ جو ویسٹرن کلچر ہے اس کا جو انر کور ہے وہ قرآنک ہے۔ قرآن نے ہی در حقیقت انسان کو ادھر متوجہ کیا، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اس کو دیکھو، یہ اللہ کی آیات ہے، ان کا مشاہدہ کرو، ان سے نتائج اخذ کرو، اور جو نتائج مل جائے انہیں پھر ویریفائی کرو، پھر ویریفائی کر کے بات ثابت ہو جائے پھر انہیں ایکسپلائٹ کرو، انہیں یوز کرو، مشینیں بناؤ جس سے کہ ان انرجیز کو تم استعمال کر سکو۔ تو فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، ان میں سے ہر چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تم نے آنکھیں بند رکھی، مشاہدہ نہیں کیا ہماری کائنات کا، تم نے کان بند رکھے، علم جو بھی جمع ہو گیا تھا اس کو تم نے سنا نہیں، تم نے اپنے عقل پر تالے ڈالے رکھے، اس سے کام نہیں لیا تم نے۔ ہم نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی تھی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر شے کے بارے میں تم سے حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوگا، استعمال کیا کیوں نہیں کیا۔ پھر فرمایا ولا تمش فی الارض مرحا، دیکھو زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ یہ تمرد اور تکبر اور یہ انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بھی۔ اس لیے یہ تکبر جو ہے بہت بری شے ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس موقع پر بھی میں نے عرض کیا تھا، فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، یہ ایک ایسا لباس ہے جو مجھے زیب دیتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے المتکبر ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اگر آپ تکبر کرتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کی شانے سے، اس کے کندھے سے اس کی چادر کھینچ لی جائے۔ یہ عرب میں بھی اور ہمارے ہاں پٹھان کلچر کے اندر بھی یہ سب سے بڑی توہین ہے، اگر آپ نے کسی کے کاندھے پر سے اس کی چادر کھینچ لی، گویا کہ اسے آپ نے ننگا کر دیا، اور اس توہین کا پھر وہ بدلہ لیتا۔ تو تم میری چادر گھسیٹ رہے ہو میرے کاندھے سے، یہ تو میری ردا ہے، الکبر ردائی۔ ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ اور یہاں بڑے خوبصورت انداز میں متکبرین کے انداز پر جو ہے طرز عمل پر ایک طرح کا طنز کیا گیا ہے، انک لن تخرق الارض، تم یہ زمین پر پاؤں مار مار کر چل رہے ہو،
جیسے کہ پیریڈز میں ہوتا ہے، وہاں روب قائم کرنے کے لیے، خاص طور پر آج کل جو ہے بار بار پریڈ جو ہے ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہے نارتھ کورینز کی، جس طرح سے وہ چلتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں مشیرے ہیں، اور ان کو جس طرح پاؤں مارتے ہیں زمین کے اوپر، اس سے ایک تھمپنگ کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن خیر وہ تو ایک پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے کچھ تقاضے ہیں، اس میں وہ کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی اگر انفرادی سطح پر یہ چال اختیار کرے تو فرمایا انک لن تخرق الارض، تم کتنی زور سے پاؤں مارو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، ولن تبلغ الجبال طولا، چاہے کتنی ہی گردن اکڑا لو، گردن بھی اونچی کر لی، سر کے اوپر جو ہے آپ نے ایک کلا بھی باندھ لیا اور اس کے اوپر صافہ بھی ہے اور پھر اس پر ترا بھی ہے چڑھ رہا ہے، لیکن کیا کرو گے؟ کتنے اونچے ہو جاؤ گے؟ کیا ہمارے پہاڑوں جتنے اونچے ہو جاؤ گے؟ ولن تبلغ الجبال طولا۔ ایک جو ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ ہم پڑھ چکے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، جسم کو جھکا کر چلتے ہیں، گردن اکڑا کر نہیں چلتے، پاؤں مار کر نہیں چلتے، بلکہ چلتے ہیں بڑے سہل انداز میں۔ تو یہاں اس کے برعکس کو لیا گیا، ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو پاؤں مار کر، اور نہ ہی گردنیں اکڑا کر اور اونچی کر کے اپنی گردن تم پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جو ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے جو ان کے برے پہلو ہیں، یعنی یہاں پر کچھ احکام دیے گئے یہ کرو، اور کہا گیا یہ نہ کرو، تو جو نہ کرو کے احکام ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، اوامر اور نواہی۔ اوامر امر کی جمع ہے، اوامر حکم دیا گیا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وآت ذی القربى حقہ، قرابت داروں کو اس کا مال عطا کرو، اور ایک یہ نہیں ولا تقربوا مال الیتیم ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہ نواہی ہے۔ تو یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں، تو جن برائیوں سے روکا گیا ہے، کان سیئہ عند ربک مکروہا، آپ کے رب کے نزدیک وہ تمام چیزیں بہت ہی ناپسندیدہ ہیں، بہت ہی ناپسندیدہ ہیں، بہت مکروہ ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہیں وہ چیزیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر وحی کی ہیں آپ کے رب نے از قسم حکمت۔ ذالک مما اوحی الیک ربک، یہ وہ چیزیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی من الحکمہ، از قسم حکمہ۔ یہ وزڈم ہے، یہ بیسک سوشل وزڈم۔ ان میں کہنے کو تو ایک لفظ کہہ دیا گیا زنا کے قریب نہ جاؤ، لیکن غور کرو اس کے اندر کس قدر حکمتیں ہیں، کتنی مصلحتیں ہیں، معاشرے کا کتنا بڑا خیر ہے، اور فیملی لائف کے اندر کس قدر اس سے تقویت پیدا ہوتی ہے اگر معاشرے کے اندر سے زنا کا انسداد کر دیا جائے، زنا کے محرکات ختم کر دیے جائیں، بے پردگی، عریانی، فحاشی ختم کر دی جائے، شادی کو آسان بنا دیا جائے، زنا کی سزا کو نافذ کیا جائے۔ اگر یہ کیا جائے تو کس قدر خیر، کتنی بڑی برکت ہوگی، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ بڑے پختہ احکام ہے، حکمت ہے۔ ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہے حکمت۔ یہ احکام دیے گئے، یہ احکام جو ہے حکمت پر مبنی ہے، یہ ایسے ہی الٹ اپ نہیں ہے، ایسے ہی کسی نے جو ہے جو جی میں آیا وہ نہیں کہہ دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اللہ جس کی صفت، جس کا نام ہے الحکیم، العزیز الحکیم، زبردست ہے، اس کے اختیار کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، اور اس کا جو حکم ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، اس کا کوئی حکم بغیر حکمت کے اور مقصد کے نہیں ہے۔ تو ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اور یہ ہے وہ چیزیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کی ہیں آپ کے رب نے آپ کی جانب از قسم حکمت۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، دیکھیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جیسے انفرادی شخصیت کی تعبیر میں دونوں مقامات پر، سورہ معارج میں بھی اور سورہ مومنون میں بھی، ابتدا بھی نماز، انتہا بھی نماز۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر بہت سے اوصاف بیان کر کے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اول نماز آخر نماز۔ یہاں معاشرہ جو ہے، اس کی بھلائیاں جو ہیں، ان میں سے بدی کا استیصال اور خیر کا رواج اور اس کی تنفیذ اور ترویج، اس کے بیان میں پہلے بھی شرک کی نفی اور توحید کا حکم،
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے طے کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں پوجو گے مگر اللہ کو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پوجو گے۔ پھر آگے آیا والدین کا حسن سلوک، احکام چلے آ رہے ہیں، اب وہ ختم ہو رہے ہیں تو پھر جو ہے لاسٹ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ دیکھو حکمت کی آخری بات، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا۔ یہ بڑا پیارا ہے۔ وہاں تھا اصل میں توحید یا شرک عملی، شرک اعتقادی، یہ دو ہیں شرک۔ عملی کیا ہے؟ قضا ربک الا تعبدوا الا، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، پرستش اللہ کے سوا کسی کی نہیں، ٹوٹل بندگی اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ دوسروں کی بندگی ہوگی تو اللہ کی بندگی کے تابع ہوگی، اس کے متوازی نہیں ہو سکتی اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ ایک ہے عقیدہ، عقیدے میں یہ ہے کہ فلاں دیوی، فلاں دیوتا، یہ لکشمی دیوی ہے، یہ خوش ہو جائے تو دولت کی بارش ہو جائے گی، یہ فلاں ہے، یہ بارش کا دیوتا ہے، یہ راضی ہو جائے گا تو بارش آ جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ نے آلہہ بنا لیے ہیں اور ان آلہہ کی طرف آپ رجوع کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، آپ کی مصیبتوں کو ٹال سکیں، آپ کی دعاؤں کو سن سکیں، تو یہ شرک ہے اعتقادی۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے الہ، کوئی نہیں ہے دعاؤں کا سننے والا، کوئی نہیں ہے تکلیف کو رفع کرنے والا، کوئی نہیں ہے رزق عطا کرنے والا، کوئی نہیں ہے اولاد دینے والا، کوئی نہیں ہے مصیبت سے نجات دینے والا سوائے اللہ کے۔ تو الہ کا مفہوم یہ ہے، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو بھی تم نے الہ مانا ہوا، کچھ اور چھوٹے چھوٹے الہ بھی مان لیے ہیں۔ فلاں کی قبر پر جاؤ بیٹا مل جائے گا، فلاں استھان پر جاؤ فلاں غرض پوری ہو جائے گی، وہاں جا کے ذرا بکرا چڑھاؤ تو تمہاری فلاں ضرورت، یہ نہیں، یہ الہن آپ نے اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الہ اور بنا لیے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا۔ فتلقى فی جہنم، تو جھونک دیے جاؤ گے جہنم کے اندر، ملوما مدحورا، ملامت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر، دھکے دیے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے جہنم میں کوئی اپنی خوشی سے داخل ہونے کو تو تیار نہیں ہوگا، تو دھکے دیے جائیں گے تو پھینکا جائے گا۔ ملامت زدہ، فرشتے کہیں گے تمہاری اپنی شامت اعمال ہے یہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا ان کی دعوت نہیں پہنچی تھی؟ پھر تم نے اگر غلط راستہ اختیار کیا تو تم حقدار ہو اس کے، دفع ہو اور داخل ہو جاؤ، اور دھکا دے کر پھینک دیا جائے گا۔ تو فرمایا اگر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اپنا الہ بنا لو گے، فتلقى فی جہنم، تو پھر تمہیں گرا دیا جائے گا جہنم کے اندر، ملامت زدہ اور دھکے دیے جا کر۔ اس کے بعد خاص ایک جو عقیدہ تھا اہل عرب کا، جو عقیدے میں شرک فی العقیدہ، وہ عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اصل میں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کو اپنی ان بیٹیوں سے بڑی محبت ہے۔ یہ بیٹیاں اگر کسی کی سفارش کر دیں تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ جیسے چہیتی بیٹی ہو آپ کی کوئی، وہ آ کے آپ سے کسی کی سفارش کرے تو کیا آپ رد کر دیں گے اس کی بات کو؟ بیٹی ہے، لخت جگر ہے، لہذا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے وہ اللہ کی بیٹیاں مانا فرشتوں کو، اور ان کے نام پر بت بنا لیے۔ یہ سارے عربوں کے بت جو ہے مؤنث ہے، لات جو ہے الہ کا مؤنث ہے، عزا العزیز کا مؤنث ہے عزا، منات الثالثۃ الاخری، تیسرا ایک اور تھا وہ منات، وہ بھی مؤنث۔ تو انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے وہ اپنے خیال کے مطابق فرشتوں کے نام پر بنائے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا۔ اور جو فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور ان کو ہم انووک کرتے ہیں ان کے ان بتوں کے ذریعے سے، ان کے جب ہم سجدہ کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، انہیں دھوتے ہیں، ان کا دھون پیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتی ہے، وہ بیٹیاں اللہ کی، وہ سفارش کر دیں گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اب طنز کا انداز قرآن نے اختیار کیا ہے۔ تم ذرا سوچو، تم نے اللہ کو الاٹ بھی کی تو بیٹیاں، تمہیں اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں ہیں۔ عرب میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دیتے تھے۔ ان کا وہ غیرت کا ایک غلط تصور تھا کہ کوئی شخص داماد بن کر ہمارے گھر آئے گا، نہیں، دفن کرو۔
تو بیٹی تو پسند نہیں. قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے جب انہیں کسی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ ایک دم سیاہ پڑ جاتا ہے اور منہ لٹک جاتا ہے، بہت افسوس کے اندر، غم کے اندر، اپنے غم کو جو ہے وہ غصے کو اور رنج کو گھونٹتا ہے اندر ہی اندر، سوچتا ہے کہ میں اسے زندہ رہنا دوں یا دفن ہی کر دوں. لیکن تم نے اللہ کو الاٹ بھی کی اولاد، تو ان میں سے بیٹیاں. افاسفاکم ربکم بالبنین، ذرا سوچو، کیا تمہیں تو اللہ نے چن لیا بیٹوں کے لیے، تمہیں بیٹے پسند ہیں. واتخذ من الملائکۃ اناسا، اول تو اللہ کے کوئی اولاد ہے ہی نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن تم نے کمال کیا کہ اللہ کے لیے اولاد بھی تجویز کر دی، اولاد میں سے جو تمہیں پسند نہیں ہے وہ اللہ کو الاٹ کی. افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، اللہ نے تمہیں تو چن لیا، پسند کر لیا بیٹے دینے کے لیے، اور خود اپنے لیے بیٹیاں بنا لی. انکم لتقولون قولا عظیما، جان لو تم بہت بھاری بات کہہ رہے ہو، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، گستاخی کی بہت بڑی بات ہے. اللہ کی جناب میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اس کا سب سے اونچا مقام جو قرآن مجید میں وہ سورہ مریم ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، پھر سورہ کہف، پھر سورہ مریم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنے لیے کوئی بیٹا یا بیٹی بنا لی. دیکھو لوگو، تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی شان سے. اور تمہاری گستاخی کی بات ایسی ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہونے کو ہے، اور پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر پڑنے کو ہے. اتنی بڑی گستاخی ہے. اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو. تو وہ مقام جو ہے ذروۂ ثنا میں پورے قرآن مجید میں اس خاص قسم کے شرک کے اوپر اللہ کا غضب جس طرح ظاہر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں وہاں ہے. بہرحال اس پر انکم لتقولون قولا عظیما، یہ 2 رکوع ختم ہوئے، اور اس پر ہمارا جو اس منتخب نصاب کا جو تیسرا حصہ چل رہا تھا، اس تیسرے حصے کا یہ درس جو ہے ختم ہو رہا ہے. اب اس میں ایک درس باقی رہ گیا ہے، یعنی عمل صالح کی وضاحت میں سب سے پہلے انفرادی شخصیت، پھر عائلی زندگی، پھر معاشرتی زندگی، پھر ریاست اور حکومت، ملی زندگی، اس کے لیے اصول کیا ہے. اس کے لیے جامع ترین سورت قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات ہے. تو ہمارا اگلا درس جو ہے انشاءاللہ سورہ حجرات کا ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.